گزشتہ دنوں جب فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا تو میں نے اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ ان کی ضمانت ہو جائے گی، کیونکہ عموماً یہ چلن ہے پاکستان میں کہ کوئی حکومت آتی ہے تو اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے وہ ان کی گرفتاریاں شروع کر دیتی ہیں. تو گرفتاریاں پہلی بات تو کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے کوئی بات کی ہے حکومت کے خلاف، ریاست کے خلاف، تو پہلے اس کی تحقیق ہونی چاہیے. چلیں اس سے بات کہہ دی، آپ نے اس پہ گرفتار کرنا ہے، آپ نے اجازت لے لی عدالت سے، لیکن گرفتار کرنے کے ساتھ ہی پھر ان پہ اتنا آپ مضبوط کیس بنائیں کہ پھر وہ اس کی ضمانت نہ ہو سکے. لیکن اگر ضمانت ہو جائے گی تو پھر گرفتار کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ خیر، یہ تو بات میں نے برصغیر تذکرہ کر دی، کیونکہ میں تو گرفتاری کے حق میں ہوں ہی نہیں. سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن ابھی ایک اور گرفتاری جو ہوئی وہ کچھ اچنبھے والی ہے. وہ شیخ رشید کی گرفتاری ہے. شیخ رشید پہ کچھ الزامات تو ناقابل ضمانت ہیں، اور لیکن جو ایک عجیب و غریب الزام لگایا کہ شیخ رشید سے اعلیٰ قسم کی شراب برآمد ہوئی، شیخ رشید نشے کے عالم میں تھے، شیخ رشید کے گھر سے کلاشنیکوف اور گولیاں برآمد ہوئیں. یہ کون سا سیاسی رویہ ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے اگر کوئی حکومت کے خلاف یا ریاست کے خلاف کوئی بات کی ہے اور آپ کے پاس اس کا ثبوت ظاہر ہے، وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو آپ اس پہ گرفتار کریں. بلکہ اس سے پہلے آپ اجازت لیں. جو بھی ادارے ہیں، عدالت ہے، مجسٹریٹ ہے، یا کوئی بھی ہے، اس سے آپ اجازت لیں تو اس کے بعد گرفتار کریں. یہ کیا کہ رات کو کسی گھر سے گرفتار کریں؟ خیر پتہ نہیں انہوں نے گھر سے گرفتار کیا، باہر سے گرفتار کیا، یہ تو باتیں بنتی ہیں. لیکن یہ رویہ بہت ہی قابل مذمت اور موزیکا خیز بھی ہے کہ جب آپ لوگوں کو اس قسم کے معاملات پہ گرفتار کرنا شروع کر دیں جو عمومی رویہ ہے. اب کہنے کو تو پاکستان میں شراب نوشی جرم ہے، اور شراب پینے پر آپ پر تعزیر لگ سکتی ہے، لیکن پاکستان کی اشرافیہ کے 70 سے 80% افراد باقاعدہ شراب پیتے ہیں. اس وقت میں لاہور میں بیٹھا ہوں، اگر کوئی بھی چاہے تو وہ میرے ساتھ جا کے یا خود جا کے یہاں کے جو معروف کلب ہیں ان میں جا کے دیکھ لے کہ لوگ اب بھی بیٹھے شراب پی رہے ہیں، اور بڑے سکون سے پی رہے ہیں. تو یہ تو بڑے لوگوں کے لیے جرم نہیں ہوا کرتا. آپ کو جب خیال آتا ہے کہ کسی کو گرفتار کرنا ہے تو آپ ان کو کریں نا، ریاست مخالف بیان دینے پہ آپ انہیں گرفتار کریں، آپ انہیں بغاوت پھیلانے پہ گرفتار کریں، آپ انہیں اشتعال دلانے پہ گرفتار کریں. آپ ٹھیک ہے ان کی ضمانت ہو نہ ہو، ان پہ مقدمہ چلے، لیکن یہ اس قسم کے فضول الزامات کہ شراب پی لی، گھر سے اسلحہ برآمد ہو گیا. یہ ایک زمانے میں وہ چودھری ظہور الہی ہوتے تھے تو ان پہ الزام لگایا تھا کہ بھینس چوری کا الزام لگایا تھا. یا ہاں وہ تو ہوں گے بھی کیونکہ بڑے ذمہ دار رستہ گیر ہوا کرتے ہیں، لیکن پھر عجیب و غریب الزامات لگا دیتے ہیں، اور پھر سزا آج تک کسی کو ہوئی نہیں ان الزامات میں. ایسا کرنا بالکل غلط ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، قابل مذمت تو ہے ہی، اندوہناک بھی ہے، موسیقی خیز بھی ہے. یہ حکومت آئی ہے ملک کے حالات کو درست کرنے کے لیے. یہ ملک کے معاشی حالات کو درست کرنے کی طرف زیادہ توجہ سے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ یہ انتقامی کارروائیاں کرے. اگر گرفتار کرنا ہے تو سب سے پہلے عمران خان کو گرفتار کریں، ان پہ جو الزامات ہیں وہ ثابت کریں، گرفتار کریں. پھر ان کے بعد جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے اس قسم کی کوئی باتیں کہی ہیں، یہ اس قسم کا کوئی رویہ اختیار کیا ہے، یہ اس قسم کے کوئی جرائم کیے ہیں، میرے نزدیک تو سیاست میں کچھ باتیں کہہ دینا، چاہے وہ لگتی ریاست مخالف ہوں، باتیں کہنے سے معاملات جو ہے وہ پورے نہیں ہوا کرتے جب تک اس پہ عمل درآمد نہ کیا جائے. اور آپ سے مراد حکومت اور ریاست ہے کہ اب آپ کو کیا منت اور واسطے دیں، آپ ہیں ہی ایسے، آپ تو کبھی درست ہوں گے نہیں. آپ نے کرنا اسی طرح ہے. پھر پاکستان میں جو ہے وہ قانون جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے تو غربا کے لیے آتا ہے، اور اگر آتا ہے تو مخالفین کے لیے آتا ہے.